اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 25 دسمبر، یوم قائد اعظم محمد علی جناح۔ جہاں پوری دنیا کرسمس ڈے منا رہی ہے، کرسمس منا رہی ہے، وہیں پہ پاکستان کے مسلمان اور پاکستانی سارے یوم قائد اعظم منا رہے ہیں۔ نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح مکمل، اور ایسا اس نام کے ساتھ یہ خطاب لگا کیونکہ نام تھا محمد، ساتھ تھا علی، اور خطاب ملا قائد اعظم کا۔ سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کو یہ خطاب قائد اعظم کیوں ملا؟ محمد علی جناح کو یہ خطاب کیوں ملا قائد اعظم کا؟ اور کسی مسلم اکابر کو، کسی مسلمان سیاستدان کو، کسی مسلمان لیڈر کو قائد اعظم کا خطاب کیوں نہیں ملا؟ صرف اور صرف ملا تو وہ محمد علی جناح کو۔ وجہ کیا تھی؟ آج ہی موضوع ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ خطاب صرف اور صرف محمد علی جناح کو ملا؟ قائد اعظم، دیکھیں، سر سید احمد خان کی خدمات بہت زیادہ تھیں، بہت سے ادارے بنائے انہوں نے، قائد اعظم کا خطاب نہیں ملا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس نے اتنی شاعری کی اور اس شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو جگایا، خطاب قائد اعظم نہیں ملا۔ مولانا شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، الطاف حسین حالی، محسن الملک، وقار الملک، جن کو یہ محسن الملک کا نام بھی دیا گیا، خطاب ملا، وقار الملک کا بھی ملا، مشتاق حسین نام ہے یا پھر مہدی حسن نام ہے، مگر خطاب قائد اعظم کا نہیں ملا۔ چودھری رحمت اللہ کو بھی نہ ملا، اور یہ قائد اعظم کے خطاب لیاقت علی خان کو بھی نہ ملا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو آج بھی دنیا قائد اعظم کے نام سے جانتی ہے، اور بعض لوگ تو محمد علی کے مکمل نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا موضوع۔ کیونکہ آج 25 دسمبر ہے، تھوڑا آپ کی شخصیت کے بارے میں تو دیکھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر کو کراچی پونجا جناح کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ وہ انسان ہے، پونجا جناح کے گھر وہ شخص، اس بچے کا تولد ہو رہا ہے، وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جو آنے والے دنوں میں مسلمانوں کی کایا پلٹ دے گا، مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کی پتہ ہے، اس سے پہلے 1857 کو جنگ آزادی لڑی جا چکی ہے، مسلمانوں اور ہندو نے مل کے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ پھر سندھ مدرسۃ الاسلام میں باقی طالب علم بھی تھے، ادھر ہی تعلیم حاصل کی، کراچی میں پڑھے، دلی میں پڑھے، یورپ چلے گئے، کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ ایک بیرسٹر مگر ذہین ترین آدمی، اصل جو اس ذہانت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو خدا داد صلاحیات دی تھی، ان صلاحیات کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنے پیشے کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ جو مخلص تھے، اس اخلاص کے نتیجے میں، اس خلوص کے نتیجے میں قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب ملا ہے۔ لیڈر اور بھی تھے، ورکر اور بھی تھے، کارکن اور بھی تھے، مگر قائد اعظم کا خطاب نہیں پایا۔ آپ کو جو قائد اعظم کا خطاب ملا وہ آپ کے خلوص اور محنت کی وجہ سے ملا۔ اس کے علاوہ پھر جس جگہ بھی دیکھا جائے قائد اعظم نظر آتے ہیں۔ اگر آپ وکیل ہیں، وکالت کر رہے ہیں، مجسٹریٹ کے سامنے ہیں، مجسٹریٹ کہتا ہے بھی آپ تھرڈ کلاس کے مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک وکیل، ایک بیرسٹر ہونے کے ناطے سے کہتے ہیں جناب آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل کے سے مخاطب نہیں ہیں۔ دشمن کی ساری سازشیں، کسی سازش کی پرواہ نہیں کرتے۔ نہرو رپورٹ کے مقابلے میں 14 نکات پیش کرتے ہیں۔
گاندھی کے خط کے جواب میں کرارے جواب دیتے ہیں۔ کرپس مشن آتا ہے تو اس مشن کرپس کو، سر اسٹیفرڈ کرپس کو اور اس کی تمام چالوں کو اور ہندو کی تمام چالوں کو دندان شکن جواب دیتے ہیں کہ کرپس کو ناکامی کا ذمہ دار خود کو ٹھہرانا پڑتا ہے۔ اور اگر کیبنٹ مشن آتا ہے تو کیبنٹ مشن میں بھی آپ ایسے دلائل پیش کرتے ہیں اور اس مشن کے سامنے اس طرح اور اس کا سامنا کرتے ہیں کہ کیبنٹ مشن بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر 1946 کے انتخابات ہوں، آپ نے تو مسلم لیگ تو آپ سے پہلے بن چکی تھی، آپ نے تو 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، 1913 میں قائد اعظم نے جوائن کی۔ اس سے پہلے تو قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ تمام مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو انگریزوں کے خلاف مل کے جدوجہد کرنی چاہیے۔ آپ کانگریس کا حصہ بھی تھے، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ علامہ اقبال نے بھی خط لکھا، دوسرے مسلم اکابرین نے بھی آپ کو بلایا، آپ واپس آئے یورپ سے، اور پھر مسلم لیگ جوائن بھی کی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا، 1940 میں قرارداد پیش ہوئی، مگر اس 30 اور 40 اور پھر اگر آپ کی مسلم لیگ جوائننگ کی تاریخ دیکھی جائے تو 1913، اس کم عرصے میں آپ نے فقط اور فقط مسلمانوں پہ یہ باور کرایا کہ اگر کوئی تمہارا لیڈر ہے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور اگر مسلم لیگ جماعت ہے تو وہ فقط اور فقط مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور مسلمانوں کی جماعت فقط اور فقط مسلم لیگ ہی ہے، کوئی اور جماعت نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور بھی تھیں۔ قائد اعظم نے اس وقت کیا یہ فرقے نہ تھے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیثی، سب تھے۔ علماء کی ہر ایک کی اپنی اپنی تحریک تھی، ندوۃ العلماء تھی اور دوسری تحریکیں ساری تھی، مگر ان چھوٹی چھوٹی مجلس احرار ہو گئی، اس طرح کی اور بھی بہت سی تحریکیں تھیں، مگر قائد اعظم نے دنیا کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ قائد اعظم مطلب محمد علی جناح ہی ان کا لیڈر ہے۔ انہوں نے رنگ، نسل، علاقے، زبان کے تعصب سے ہٹ کے کام کیا کہ محمد علی جناح کو شیعہ بھی اپنا لیڈر سمجھتا تھا، اہل سنت بھی اپنا لیڈر سمجھتا تھا، بریلوی، دیوبندی، وہابی سب اپنا لیڈر سمجھتے تھے، اور صرف سمجھتے نہ تھے، مسلمانوں نے یہ ثابت کیا 1945-46 کے انتخابات میں کہ مسلم لیگ نے تمام کی تمام مخصوص نشستیں جیت لی، جبکہ آپ کے مقابلے میں دوسری جماعتوں میں جیسے کانگریس میں ابوالکلام آزاد وغیرہ مسلمان لیڈر تھے، مگر تمام مسلمانوں نے قائد اعظم کو اپنا لیڈر چنا، محمد علی جناح کو اپنا لیڈر چنا، اور اس کے نتیجے میں قائد اعظم کا خطاب آپ کو ملا۔ قائد اعظم نے لوگوں پہ باور کرایا، مسلمانوں کو باور کرایا کہ اگر مسلمان کسی پہ امید رکھتے تھے، مسلمانوں کی کوئی امید تھی، کہیں سے مسلمانوں کو آزادی کی کرن نظر آتی تھی تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اس لیے تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پہ جب کابینہ مشن پلان کو منظور کرنے کا موقع آیا تو تمام مسلم لیگ کے اکابرین نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی فیصلہ کریں گے، اور پھر ظاہری طور پہ مسلم لیگ کو شکست تھی، مگر تمام مسلمانوں نے جب قائد اعظم کا کہا تو قائد اعظم نے اس مشن کو مان لیا، جبکہ کانگریس صرف ایک ہی بات پہ کہ یہ جو قائد اعظم نے، صرف قائد اعظم کی زیرک، دانشوری، قائد اعظم کے موقف کو منوانے کی صلاحیت
کو دیکھ کر، صرف ہی ایک ہی بات کو، کتنے سچے تھے، کتنے سچے تھے، کتنے پکے تھے، صرف اسی بات کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے کہ محمد علی جناح نے اس مشن کو جو منظور کیا ہے، اس کی تجاویز کو جو منظور کیا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور اسی چیز کو سمجھتے ہوئے کانگریس نے اس کو ٹھکرا دیا۔ دشمن سمجھتا تھا، اور پھر مسلمانوں نے بھی یہ ظاہر کیا کہ ہاں، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ چاہے اس وقت کا مسلمان وہ سندھ سے ہو، پنجاب سے ہو، یا بلوچستان سے ہو، یا پھر سرحد سے تھا، سب کی نگاہیں قائد اعظم پہ تھی، اور وہ قائد اعظم کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے تھے۔ تاہم آپ کو قائد اعظم کا خطاب ملا، اور وہ فقط آپ کا خلوص تھا، آپ کی انتھک محنت تھی، اور آپ نے اپنے آپ کو لیڈر منوایا۔ آپ کسی فرقے کے لیے نہ تھے، آپ کسی گروپ کے لیے نہ تھے، آپ کسی زبان کے لیڈر نہ تھے، آپ کسی علاقے کے لیڈر نہ تھے، بلکہ آپ نے منوایا کہ ہاں، میں مسلمانوں کے لیڈر ہوں، اور میں پاکستان لے کے رہوں گا، اور کہا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔